میں نے ایک مکان گروی لیا ہے تو اس کو میں کرائے پہ چڑھا سکتا ہوں؟ گروی لیا اس کو کرائے پہ چڑھا؟ گروی لیا ہے؟ ہاں جی گروی لیا ہے. کسی نے آپ کو گروی رکھوایا ہے؟ ہاں جی گروی میرے پاس رکھوایا ہے اور میں اس کو کرائے پہ چڑھا سکتا ہوں. پہلی بات اگر وہ میں اگر کرائے پہ چڑھا سکتا ہوں تو وہ تو ایک علیحدہ سوال ہو گیا نا. دوسرا یہ کہ وہ جو میں نے اس کو جو پیسے دیے ہیں 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپیہ, اس کی زکوٰۃ میرے پر کب تک ہے کہ ابھی سے میں دینا شروع کر دوں کہ جب وہ ملیں گے تب میں نے دینی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. ان کے پاس آپ سمجھ گئے نہیں آئے سمجھ؟ اچھا میں سمجھ. ان کے پاس کسی نے مکان گروی رکھوایا ہے, اپنے مکان گروی رکھوا کے قبضہ لیا. تو کہہ رہے ہیں میں گروی رکھوائے مکان کو کرائے پہ چڑھا دوں اور پھر اس سے جو مجھے پیسے ملیں گے اس کی زکوٰۃ کیسے دوں میں؟ پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہے, اگر اس کی ان شرائط میں وہ چیز داخل نہیں ہے, مثلا ایک تو یہ کہ آپ نے قرضہ کسی کا دینا ہے, وہ کہتا ہے یہ مکان آپ رکھ لو, اس کا کرایہ لیتے رہو اور میرا قرضہ جو ہے نا وہ اس میں سے میں نہ کرتے رہو, یہ تو درست ہے. علاوہ ازیں آپ کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے یا کوئی چیز گروی وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ اپنا تصرف کرتے ہوئے آپ اس کو آگے کرائے پہ چڑھا کر اس میں سے آمدن آپ نہیں لے سکتے ہیں. رہ گیا دوسرا مسئلہ جو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو 20 لاکھ روپیہ مثلا جو جمع ہے تو کیا میں اس پر زکوٰۃ دوں گا؟ اگر یہ صاحب نصاب ہیں, وہ بھی ان کے پاس 20 لاکھ ہے تو صاحب نصاب نہیں ممکن ہے ان پہ قرضہ ہو, یہ بھی ہے بھی ممکن ہے کہ قرضے دار ہو, پھر کیا ہوگا؟ ہاں ان کا کے اوپر 50 لاکھ قرضہ ہو, 20 لاکھ اس کے پاس اور وہ تو کسی نے رکھا ہے قرضے میں چکائے نا. اچھا میں گھر میں بھی رکھا ہوا ہے, قرضہ بھی نہیں دے رہا, زکوٰۃ بھی مقروض ہو, اس طرح تو پورا پاکستان مقروض ہے. نہیں میرا سوال, زرداری صاحب ہم سے زیادہ مقروض ہے, نواز شریف اس سے زیادہ مقروض ہے. آپ ورلڈ بینک سے پوچھو تو صحیح, پاکستان کا بچہ مقروض ہے. یہاں تو سارے ہم زکوٰۃ لینے والے ہیں, پھر دینے والا تو کوئی نہیں. شرعی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میرے پاس آج 1 کروڑ روپے آیا, مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس پر سال نہیں گزرے گا. اس لیے جو مسئلہ بیان ہوتا ہے اس کو پوری جہت سے دیکھ کر اس کو جانچ پڑتال چاہیے. تو اب جب 20 لاکھ روپے اگر ان کے اوپر وہ صاحب نصاب ہیں, صاحب نصاب تب ہوں گے کہ جب وہ قرض وغیرہ ادا کر کے ان پر اس پر سال کا عرصہ گزرے گا, پھر وہ صاحب نصاب ہوں. اگر ایسی صورت ہے تو وہ زکوٰۃ کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے. اچھا آپ نے تو ویسے کہہ دیا میں مفتی ہوئی نہیں, میں کیوں بتاؤں؟ نہیں یہاں ضروری تھوڑی ہے کہ مفتی بتائے, وہ بھی شبیر حسن میسمی ہے, مفتی وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی قیمتی ہیں, وہ بھی اچھا آپ ابو انشا تو ہے نا, آپ سب کے ابو تو ہے, ابو سب کے نہیں انشاء. اچھا جی ماشاءاللہ. چلیں جواب جی مرسی صاحب. جی پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ گروی والا مسئلہ تو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں کہ جب تک وہ بندہ اس چیز کا مالک نہ ہو وہ آگے کرائے پہ نہیں دے سکتا, اور گروی جس کے پاس رکھا گیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے. ہاں اگر کرائے پہ چڑھاتا ہے اس سے اجازت لے لے اور کرائے پہ چڑھا کے وہ کرایہ اسی کو دے. اجازت لی اس سے؟ نہیں اجازت لی, لیکن وہ کرایہ اسی کو دے, اس لیے کہ یہ اس کا ہے ہی نہیں, کرایہ اس کو دے. ہاں اگر ایسی چیز ہوتی نا, جیسے کسی نے گائے گروی رکھوا دی, کسی کے پاس بھینس گروی رکھواتے ہیں لوگ گاؤں میں, وہ اس کا دودھ پی سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو چارہ بھی تو ڈالے گا, اس کو چارہ ڈالے گا, سردی گرمی کا خیال کرے گا, اس پہ خرچہ کرے گا, اس کو اس کی زندگی کا محافظ بنے گا, اس کے بدلے میں وہ اب ذرا ایک اور بات آ گئی. اب جو مکان وہ کرائے پر دے رہا ہے تو وہ اس مکان کی مینٹیننس, بجلی, وہ سب وہ بھی تو وہ کرے گا جس کے پاس رکھوایا نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کرے گا, یہ اس کو گروی والے بجلی کا بل کون دے گا؟ گروی والے کو اسی طرح دے جائے گا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اسی کو دے پیسہ تاکہ وہ سارا کچھ کرے. مینٹیننس بھی وہی کرے گا, اسے تو گروی رکھوایا ہے, اس کو پیسے چاہیے. اگر وہ لائن پہ ہے تو اس سے دوبارہ پوچھواؤ, یہ سارا بینیفٹ وہ خود اٹھائے گا. جی آپ بتائیں ذرا. ابھی دوسری بات یہ تھی کہ زکوٰۃ کے اگر اس کے پاس پیسے 25-30 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے, اگر اس پر سال گزر گیا ہے اور وہ مقروض بھی ہے, وہ کتنے کا مقروض ہے؟ اگر 5 لاکھ کا 2 لاکھ کا مقروض ہے تو وہ 2 لاکھ اس میں سے کاٹ دے, اس پہ زکوٰۃ نہیں دے گا. باقی جو اس کے پاس بچتا ہے اور اس پر سال گزر صاحب نصاب اگر ہو گیا, ڈاکٹر صاحب 40-50 ہزار سے صاحب نصاب بن پورا مسئلہ آپ کہہ رہا ہوں, بتا دیں صاحب نصاب. یعنی 52.5 تولے چاندی اگر وہ خرید سکتا ہے, اور 25 لاکھ سے تو پتہ نہیں کتنے کلو چاندی آ جائے. وہ کال پہ آ گیا دوبارہ, وہ آدمی آپ کی بات سنیے. جی وضاحت کرو. بتائیں. عامر بھائی دیکھیں سوال ذرا دھیان سے سنیں. سوال یہ ہے کہ میں نے جب اس سے گروی مکان لیا ہے نا, تو اس نے میرے ساتھ شرائط کی تھی کہ یہ آپ اس کو کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں
ठीक है ना, पहले मैंने अपने रहने के लिए लिया था, मैं रह नहीं रहा वहाँ पे, पहली बात मैंने 20 लाख रुपया उसको दिया था, ठीक है। अब मुझको वो 20 लाख रुपया 2 साल बाद वापस देगा, तो 2 साल बाद उस 20 लाख की ज़कात होगी कि मैं अभी से उसकी ज़कात दूंगा? ये तो मसला ही बिल्कुल चेंज हो फिर गया। मसला बिल्कुल चेंज हो गया आपका। ये तो मसला बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये तो बिल्कुल वो सूद में आ गया है कि उन्होंने 20 लाख रुपया कर्जा लिया, मकान गिरवी अब तो रखा, काम ही गलत हो गया। और जनाब उसमें से वो कह रहे हैं कि मैं उसकी आमदन में से तो लूं। रिबा हो गया पूरा। ये मकान गिरवी रख सकते हैं, उस मकान से नफा नहीं उठा सकते हैं, उसको किराए पे नहीं दे सकते हैं, ये सीधा सीधा सूद है। इसलिए क्योंकि कहते हैं बार कर्ज बार पे- नहीं पूछना चाहिए, दोबारा आके सूद बन गया ये। कर्ज के ऊपर जिस वक्त आप नफा उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल सूद है, सीधा सीधा सूद। ज्यादा सवाल करने वाली उम्मतें बर्बाद हो गई हैं। तो एक बार पूछा था, सही चला गया था, दोबारा आए मामला ही खत्म हो गया। ज्यादा सवाल करने वालों की गाय भी महंगी हो गई। हाँ हाँ, सूर्य बकरा, वाह बिरयानी वाह वाली वाह हाथ वाह दिया। वाह वाह, जी जी। अच्छा, और दूसरी बात डॉक्टर साहब के हदीस में आता है कुल्लो कर्जन जर्रा मनफियतुन फहुव रिबा, हाँ। हर वो कर्जा जो नफे को खींच लाए वो सूद है। तो ये पंजाब में ये तरीकाकार राइज है कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे 20 लाख आपकी रुपए तो सराय की बेल्ट है, वहां पर तो होता भी है। सारा पंजाब में, सारा लाहौर में भी पंजाबी बेल्ट है उसमें भी है। तो उसमें यह है कि जी मुझे इतना कर्जा दे दे, मैं कहता हूँ मेरा ये प्लाट है आप ले लो और आप रहते रहो, या मेरा मकान है आप रहते रहो। तो वो क्या होता है कि जब तक मैं आपको कर्जा नहीं दूंगा आप मेरे मकान से फायदा उठाओगे, चाहे आप किराए पे दो चाहे आप कुछ भी। वो गोया वो 20 लाख पे मैंने प्रॉफिट लिया है, यही तो सूद है। यही सूद है, यही सूद है। खुला सिंपल।